السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وقال تعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اولاً ساری تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس پالنہار، اس خالق، اس مالک کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں تمام مخلوقات میں سب سے افضل
اور سب سے اشرف مخلوق بنایا، اور ہمیں مسلم گھرانوں میں پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے جو اصول اور طریقے ہیں اسے بتلانے کے لیے نبیوں کا جو سلسلہ اللہ تعالی نے جاری کیا تھا، اس میں سب سے آخری کڑی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے، اور یہ چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر 10ویں تاریخ تک، یعنی جس دن ہم اور آپ قربانی پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اور 3 دن جن دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، ان ایام کی بڑی اہمیت ہے۔ احادیث کے اندر اللہ تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ان ایام کی، ان دنوں کی اہمیت اور اس کی فضیلت و برتری بیان فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی ایام میں حج ادا کیا جاتا ہے، انہی ایام میں سنت ابراہیمی اور سنت رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے۔ اکثر و بیشتر مفسرین نے 10 راتوں سے مراد چاند نظر آنے کے بعد، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر 10ویں تاریخ کو مراد لیا ہے۔ یعنی ان ایام میں ان ایام کی اتنی بڑی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ایام کی، ان راتوں کی اللہ تعالی قسم کھاتا ہے، اور اللہ تعالی جن چیزوں کی قسم کھاتا ہے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ان کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اس کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العیدین کے اندر اس حدیث کو نقل فرمائی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی مسلمان عمل کرتا ہے، کوئی مسلمان نیک اعمال انجام دیتے ہیں، کوئی مسلمان نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رب کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹیکتے ہیں، کوئی بھی عبادات کرتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں، جو بھی عبادات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں، ان ایام میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، ان ایام کے علاوہ اگر کوئی وہ عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا وہ عمل پسند نہیں ہوتا ہے۔ ان ایام کی اتنی بڑی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے، ارے ہمیں قربانی کرنی ہے اور ہم قربانی کریں گے، قربانی ہم پیش کریں گے،
ہم نے تو بڑا سا جانور خرید رکھا ہے, ہم نے تو ایسا جانور خریدا ہے جناب والا, آپ کو ہم کیا بتائیں. ارے ہمارے جو جانور ہیں اس کی تو قیمت 30,000 روپے پہنچ گئی. ارے ہم نے تو 50,000 کا جانور خرید لیا ہے. ارے ہم نے تو جناب علی ہم نے تو 1 لاکھ کا جانور خرید لیا ہے. ارے جناب علی آپ کے گھر میں کتنا گوشت ہوا تھا؟ ارے ہمارے گھر میں تو 10 کلو کے آس پاس گوشت ہوا تھا. اچھا اتنا تھوڑا سا گوشت؟ ارے ہمارے یہاں تو 50 کلو بھی گوشت ہوا تھا. نوجوانوں, یہ ہم قربانی کرتے ہیں, اور یہی ہر جگہ جو میٹنگ ہوتی ہے, ہم ہر جگہ جہاں بیٹھتے ہیں, چوراہوں میں, دکانوں میں, یہی تذکرہ چلتا ہے جناب علی ہم نے تو بڑا خوبصورت, ہم نے تو بڑی قیمتی جانور خریدا ہے, ہم تو ایسا کریں گے, ہم تو صرف ایک ہی آدمی ہے, ہم تو 2 ہی آدمی ہیں, نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا آپ کے جانور میں کتنے کلو کا ہوگا؟ کتنے کلو کا ہوگا آپ کا جانور؟ اچھا میرا جانور تو اتنے کلو کا ہوگا. پہلی بات تو نوجوانوں میرے بھائیوں, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان ایام میں جو ہم عمل کرتے ہیں یا جو اعمال کرتے ہیں اور جو کرنا چاہیے کتاب و سنت سے جو ثابت ہے اس کو تو ہم کرتے نہیں ہیں. اور ریا, نمود, دکھاوا, شہرت, بڑکپن, ارے جناب علی ہم تو گاؤں کے چودھری ہیں, ہم تو گاؤں کے سرپنچ ہیں, ہم گاؤں کے بہت بڑے آدمی ہیں, لوگ ہمیں بڑے آدمی سمجھیں گے اس لیے ہم اتنی قیمتی قربانی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیں نوجوانوں میرے بھائیوں, اگر وہ قربانی, اگر وہ عبادت, اگر وہ ریاضت, اگر ہم نے اس میں دکھاوا کیا, اگر اس میں ہم نے ریا اور نمود پیش کیا, اللہ کی قسم ویسی عبادت کو, ویسی قربانی کو اللہ رب العالمین کو کوئی درکار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ویسی قربانی, ویسی عبادت کو اس بندے کے منہ پر مار دیتا ہے. وہ قربانی قابل قبول نہیں. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث جنہوں نے بخاری شریف لکھ ڈالی, اور اتنے بڑے فقیہ الامہ جنہوں نے ایک ایک باب کی تبویب کی, کتاب کی شکل دی, تو سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علم کی کمتری کو ثابت کرنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل و دماغ میں, میری نیت میں یہ کھوٹ آ جائے اور میں اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگوں کہ میں تو دنیا کا سب سے بڑا محدث ہوں, میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں, میں دنیا کا سب سے بڑا حافظ حدیث ہوں, میں دنیا کی سب سے بڑی حدیث کا جانکار ہوں. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث پیش کی کتاب بدیل وحی کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, کہ اے لوگوں سنو, جو بھی انسان عمل کرتا ہے, جو بھی مسلمان نیک اعمال کرتا ہے, جو بھی عمل کرتا ہے, اس کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہوتا ہے, اس کی کیسی نیت ہے اس کی نیت کو دیکھی جاتی ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, اور جو بھی انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق اس کو اجر و بدلہ دیتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اگر ہماری نیت ایسی ہے کہ قربانی ہم صرف اس لیے کرتے ہیں, اور ہوتا ہے معاشرے میں ہوتا ہے, نہ آج بانٹنے کا سسٹم ہے, نہ غریبوں کو دینے کا سسٹم ہے, نہ یتیموں کو خیال رکھنے کا سسٹم ہے, نہ بیواؤں کو یاد کیا جاتا ہے, اور کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ بیواؤں کو اس میں حصہ ملنا چاہیے اور یتیموں کو اس میں حصہ ملنا چاہیے, مسکینوں کو اس میں حصہ ملنا چاہیے. اور مسکین کون ہے؟ بیچارے وہ قربانی پیش کر رہے ہیں, قربانی پیش کر رہے ہیں, لیکن قربانی پیش کرنے کے بعد اس کے یہاں بچوں کی تعداد بہت ہے, ان کے یہاں فیملی بہت بڑی ہے, اس لیے وہ گوشت کافی نہیں ہے, ان مسکینوں کو بھی نہیں دیا جاتا ہے. وہ حقیقی معنوں میں مسکین ہوتا ہے لیکن ان کو نہیں دیا جاتا. صرف قربانی اس لیے ہم اور آپ پیش کرتے ہیں تاکہ ہم گوشت کھا سکیں, گوشت کھا کر کے ہم لوگوں میں بڑے بن سکیں. اس لیے ان ایام میں ہمیں عبادات کرنی چاہیے,
نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جیسا بتایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تعلیم ہمیں دے رکھی ہے اس کے مطابق ہمیں قربانیاں پیش کرنی چاہیے، اس کے مطابق قربانیاں پیش کرنی چاہیے، اس کے مطابق جانور کی خریداری کرنی چاہیے، چاہے وہ جو شرائط ہیں داتا ہوا ہو، خوبصورت ہو، اچھا ہو۔ یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کتنے کینچی ہوں گے اور کتنے کلو ہوں گے اور یہ کتنی قیمتی ہیں، یہ یہاں وہاں بیان کرنے کی ضرورت اور اس کی قطعاً حاجت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک حدیث کے اندر، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب البر کے اندر نقل فرمائی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ ارے لوگوں جو بھی تم عبادات کرتے ہو، ارے وہ لوگوں جو بھی تم نمازیں پڑھتے ہو، ارے وہ لوگوں جو بھی تم زکات دیتے ہو، ارے وہ لوگوں جو تم جو ہے صدقات کرتے ہو، ارے وہ لوگوں اللہ رب العالمین کے راستے میں، اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو تم قربانیاں پیش کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تمہیں کرنے کے لیے قربانیاں ہے اس وہ جو تم پیش کرتے ہو، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی اس کی حاجت نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ ينظر الى لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کے جسموں کو نہیں دیکھتا یا آپ کے جسموں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بڑا ہٹھا کٹھا نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، ولا الی صورکم، اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ اس کی شکل بڑی اچھی ہے، اس کی جو ہے صورت بڑی اچھی ہے۔ اگر صورت اچھی ہے بڑے گھر سے تعلق رکھتا ہے، شکل اچھی ہے تو بڑے گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ بیچارہ کو کالا ہے، بیچارہ کوئی سانولا ہے تو اس کی اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کی پوزیشن کم ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا رنگ و روپ کولے سے بھی خطرناک تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر اس کی آہٹ کو، ان کے قدموں کی آہٹ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسموں کو نہیں دیکھتا، دو معنی ہو سکتے ہیں، ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور اللہ تعالیٰ جو ہم جانور خریدتے ہیں اس کو بھی نہیں دیکھتا اور اس کی صورتوں، شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم نے جو عمل کیا ہے، جو تم نے نماز پڑھی ہے، جو تم نے روزہ رکھا ہے، جو تم نے ابھی یوم عرفہ کا روزہ تم نے رکھا ہے، اسی طریقے سے جو تم نے قربانیاں پیش کی ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے کہ اگر ہم نے قربانیاں پیش کی ہیں تو کس نیت سے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور دل کے اندر جو تقوی ہے، جو پائٹی ہے، جو خشیت ہے، جو خوف ہے، جو خوف الہی ہے، خشیت الہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ ارے مسلمانوں جو تم قربانیاں پیش کرتے ہو، ارے مسلمانوں، ارے مومنوں جو تم قربانیاں رب کی راہ میں پیش کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی ان قربانیوں کے جانوروں کے خون کو اور اللہ تبارک و تعالی ان کے گوشت کو نہیں دیکھتا، اور گوشت بھی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں نہیں پہنچتا اور خون بھی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں نہیں پہنچتا کہ فلانا صاحب نے 4 جانوروں کی قربانیاں پیش کی ہیں، فلانا صاحب نے 10 بکروں کی قربانیاں پیش کی ہیں، فلانا صاحب نے 50 بکروں کی قربانیاں پیش کی ہیں، فلانا صاحب نے ایسی قربانیاں دے رکھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جو ہے وہ گوشت نہیں پہنچتا ہے، وہ
जो खून बहता है वो खून नहीं पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक जो चीज पहुंचती है वो दिलों का तकवा है, दिलों की खशियत है, रब्बे इलाही, रब से डर और खौफ है, जो हम जिस वजह से कुर्बानी हमने पेश की है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी है, इसलिए हम उसको जिंदा करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, उसके मुताबिक अमल करना चाहते हैं। ये दुनिया में दिखाने के लिए नहीं कि हमने बड़ी कुर्बानियां पेश की, बड़े कीमत वाली कुर्बानी पेश की और चौराहों में उसका तस्करा होते रहता है। अल्लाह ताला को गोश्त की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला को खून की भी जरूरत नहीं है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, दिलों में जो अल्लाह का डर है, खौफ है, उस चीज को अल्लाह तबारक व तआला देखता है, उस चीज को अल्लाह तबारक व तआला दिल के अंदर जो इखलास है, खुलूस है, लिल्लाहियत है, अगर अल्लाह ताला ने हमारे पास जो भी कीमत मौजूद है, अल्लाह ताला ने हमें जो माल दे रखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें दौलत दे रखी है, उसमें से सही नीयत से हमने जानवर की खरीदारी की है और सही नीयत से अल्लाह तबारक व तआला के लिए हमने कुर्बानी पेश की है, अल्लाह तबारक व तआला उस चीज को देखता है, अल्लाह तबारक व तआला बड़कपन को नहीं देखता। कुर्बानी का यही मकसद है ताकि हमारे दिलों में तकवा पैदा हो जाए, हमारे दिलों में रब का खौफ पैदा हो जाए, हमारे दिलों में अपने पालनहार, अपने खालिक मालिक का डर मोजिसन हो जाए। इस चीज को अल्लाह तबारक व तआला फोकस करता है, इस चीज को अल्लाह तबारक व तआला देखना चाहता है। अगर हमने कुर्बानियां वैसे पेश की जिस ढंग से कुर्बानियां पेश करनी चाहिए, कुर्बानियां अदा करनी चाहिए, कुर्बानियां देनी चाहिए, अगर उसके मुताबिक हम और आप कुर्बानी पेश करते हैं और उसमें गरीबों का हक समझते हैं, उसमें बेवाओं का हक समझते हैं, उसमें अपने रिश्तेदारों का हक समझते हैं, अपने आसपास में जो गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन लोग रहा करते हैं उनका हक समझते हैं, तो ये कुर्बानी हमारे लिए काबिल कबूल है। वरना अगर सिर्फ खाने के लिए, एक साहब ने कहा कि मौलवी साहब कुर्बानी का जानवर थोड़ा छोटा है, गोश्त 2 दिन में खत्म हो जाएगा। बताइए, हम सिर्फ खाने के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। कुर्बानी सिर्फ इसलिए कि 2 दिन के अंदर वो कुर्बानी का गोश्त खत्म हो जाए तो हमें टेंशन है। जो हुक्म दिया गया है सही सालिम जानवर हो, ये जो है कोई ऐब उसके अंदर मौजूद नहीं हो, दाता हुआ हो, चाहे उसकी कीमत जो भी हो, गोश्त जो भी निकले, उसको कुर्बानी में पेश करना है। हमें ये नहीं देखना है गोश्त कितना आएगा, हमें ये नहीं देखना है अच्छा मौलवी साहब अभी जो इस साल हमने जानवर खरीदा है ना, मौलवी साहब क्या बताएं 250 रुपए किलो पड़ रहा है। अल्लाह अकबर, कैसी कुर्बानी हम पेश करते हैं। मौलवी साहब हमने जो जानवर खरीदा है वो अल्लाह कह रहे हैं मौलवी साहब आज तो जो है अभी तो 180 रुपया किलो बिक रहा है, लेकिन मेरा जो जानवर है वो इतना खूबसूरत है, मैंने इतना खूबसूरत खरीदा है 250 रुपये किलो पड़ रहा है। बताइए क्या कुर्बानी हम पेश करते हैं, क्या इखलास है, क्या खुलूस है, क्या लिल्लाहियत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरह बय्यना के अंदर, अल्लाह ताला फरमाता है वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाह व युतुज़ ज़कात ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। अरे ओ लोगों, कोई भी अमल, इबादत, चाहे वो इबादत जिस्मानी हो, चाहे बदनी हो, चाहे रूहानी हो, चाहे गोश्त पोश्त की शक्ल में हो, जो भी इबादत हम करते हैं अल्लाह ताला ने सिर्फ ये हुक्म दिया कि जो भी इबादत हम करें इखलास से करें, खुलूस के साथ करें, लिल्लाहियत के साथ करें, और जो भी अमल हम करें उसके अंदर इखलास पाया जाए। नमूद, शोहरत, दिखावा और बड़कपन ये
कोई भी चीज ना पाई जाए, वो कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है, वो इबादत अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है, वो रियासत अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी आप कह दीजिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी आप कह दीजिए अपनी उम्मत से, इन्ना सलाती मेरी नमाज, मेरा नमाज पढ़ना, मेरा रब के सामने झुकना, मेरा रब से फरियाद करना, मेरा रब के सामने जबीन नियाज को खम करना, ये सब अल्लाह के लिए है। वो नुसुकी और कुर्बानी पेश करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह ने जैसा हुक्म दिया है, नबी ने जैसा हुक्म दिया है, वैसा हम करने की कोशिश करते हैं। उसमें रिया, शोहरत, दिखावा, नमूद नहीं है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरा जीना, मैं जो जीता हूं, जीने का जो मेरा स्टाइल है, जीने का जो तरीका है, जीने का जो उसूल है, वो ऐसा है जैसा नबी ने बताया है, वो ऐसा है जो रसूल ने बताया है, वो ऐसा है जो अल्लाह ताला ने बताया है। मेरी जिंदगी का स्टाइल वैसा है जैसा अल्लाह ताला ने बताया है, जैसा नबी ने बताया है, और मेरा मरने का स्टाइल वही है, मरने का तरीका वही है, मरने का उसूल वही है, मरने का सिस्टम वही है जैसा अल्लाह ताला ने बताया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जो दोनों जहान का पालनहार और रब है। मौजू से हटके थोड़ा सा जुमला मुतारजा के तौर पर, कुर्बानी इबादत इखलास जरूरी है। कुर्बानी इबादत इखलास जरूरी है, खुलूस जरूरी है, लिल्लाहियत जरूरी है। निकाह क्या है? सवाल, निकाह क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाते हैं, जिससे साबित होता है निकाह जिस तरीके से कुर्बानी इबादत है, कुर्बानी जैसी इबादत है, और कुर्बानी हम पेश करते हैं, पैसे खर्च करके जानवर खरीदते हैं और फिर उसकी कुर्बानी पेश करते हैं, वैसे निकाह भी एक इबादत है, वैसे शादी भी एक इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस के अंदर, सहाबा से खिताब करते हैं, ए मेरे सहाबा आप बताइए कि जब तुम अपनी बीवी के पास जाते हो, अपनी बीवी से मुलाकात करते हो, तो उसमें सवाब है या नहीं? उसमें सवाब है? अल्लाह, सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल उसमें कैसे सवाब मिलेगा? ये तो आदमी, एक इंसान अपनी ख्वाहिश को मुकम्मल करने के लिए करता है, ख्वाहिश की इत्माम के लिए करता है, उसमें कैसे सवाब मिल सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, ए मेरे सहाबियों, सुनो, क्या अगर वो बंदा, अगर वो मुसलमान उस चीज को अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरी जगह इस्तेमाल करे, अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल दूसरी जगह करे, तो क्या उस पर गुनाह होगा? साहबा फरमाते हैं बिल्कुल गुनाह होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ वज़ाहा फी हलालिन, अगर वो बंदा वो उसको हलाल जगह इस्तेमाल करता है, उसकी बीवी हलाल है, उसने हलाल करके अपनी बीवी को लाया है, मेहर अदा किया है, जहेज का मांग और जहेज की मांग और डिमांड नहीं किया है, तो ऐसी सूरत में उसको भी उसमें सवाब मिलेगा। तो इससे साबित होता है जिस तरीके से कुर्बानी इबादत, वैसे निकाह इबादत। अब बताइए, जो लोग डिमांड करके जहेज मांगते हैं और 2 लाख 2.5 लाख जो अभी सिस्टम चल रहा है, 2.5 लाख, मौलवी साहब अरे मेरा घर तो बड़ा अच्छा है, मेरा घर तो मिट्टी का घर नहीं है, पक्का मकान है, रिश्ता पे ऐसा खोजे जो 3 लाख देख सकता हो। बताइए, यह भी इबादत, कुर्बानी इबादत, निकाह भी इबादत। कुर्बानी में जानवर में पैसा लगा करके कुर्बानी पेश करते हैं। तो दुनिया अगर मांगती है, दुनिया अगर भीख मांगती है, दुनिया अगर जहेज मांगती है, दुनिया कुछ भी करती है, हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के सूरत में अगर आप देख रहे हैं मुआशरा में 2.5 लाख चल रहा है, 3 लाख चल रहा है, लंबी जो है लिस्टिंग मौजूद है, तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी हम कब पेश कर सकते हैं? नहीं समझ में आया? वो कुर्बानी हम पेश करते हैं, खरीद कर जानवर की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, और हम भी ये भी कुर्बानी पेश करें कि दुनिया 2.5 लाख मांग रही है,
3 लाख मांग रही है, 5 लाख मांग रही है, ऐसी सूरत में हमें कुर्बानी पेश करनी है। रब का फरमान है, नबी का फरमान है कि निकाह जो है सस्ते में किया जाए, निकाह आसानी के साथ किया जाए। तो ये जहेज मांगकर जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसको मैं कुर्बान करता हूं, इसकी कुर्बानी पेश करता हूं। जब कुर्बानी पेश करता हूं तो हमें उन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? अगर हम ले रहे हैं तो आप समझें कि इबादत कबूल है या नहीं। मौलवी साहब, हम निकाह जो करते हैं उसमें बरकत नहीं होती है। बरकत कहां से होंगी नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, बरकतें कहां से आएंगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, इमाम नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सुनन के अंदर, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जामिउ तिर्मिज़ी के अंदर इस हदीस को नकल फरमाई, और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की सनद को सही करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह वल मुकातिबुल लज़ी युरीदुल अदा वन नाकिहुल लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, 3 किस्म की टीम ऐसी है, 3 किस्म के गिरोह ऐसे हैं जिनके ऊपर अल्लाह की मदद लाजिम जरूरी फर्ज है। पहली टीम अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, वो एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा मुसलमान जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करता है। और जिहाद का जो अभी मीडिया ने जो मतलब निकाला है, और जिहाद 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 जिहाद, मुसलमानों को जिहादी जिहादी जिहादी, मुसलमान जिहादी होते हैं, मुसलमान जिहादी होते हैं, वो जिहाद नहीं। जिहाद का वो मतलब नहीं है कि तलवार उठाओ किसी के ऊपर भी खींच दो, तलवार उठाओ किसी की गर्दन उड़ा दो, तलवार उठाओ मुसलमान की गर्दन उड़ा दो, तलवार उठाओ और किसी गैर मुस्लिम की गर्दन उड़ा दो। नहीं, जिहाद का मतलब यह है सही को सही समझा जाए और गलत को गलत समझा जाए। जिहाद का मतलब है सही को सही के ऊपर अमल किया जाए और गलत पर गलत से बचा जाए। इस चीज का नाम जिहाद है। अगर कोई निकाह करने के लिए अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, फलासफर, मौलाना, आलिम, फाजिल, हाफिज, कहानी सब बनाते हैं, सब कुछ बना दिया। अरे जनाबे आली, हमने तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, फलासफर बनाया, साइंटिस्ट बनाया, सब कुछ बनाया। मौलाना, आप कैसे फरमाते हैं कि बगैर जहेज का हम निकाह कर सकते हैं? तो जिहाद यही है कि अभी मुआशरे में लेन देन चल रहा है, उसको आप छोड़ दें। यही है अपने आप से जिहाद करना। आपका दिल करता है मेरा भी बेटा एक जवान है, इंजीनियर है, फलासफर है, आलिम है, हाफिज है, मेरा भी बेटा नौजवान है, खूबसूरत दिखता है, एक बार में कोई देखता है तो पसंद करता है। मेरा दिल चाहता है कि 3 लाख मांगा जाए, लेकिन अपने नफ्स से जिहाद करता है कि नहीं, मुझे नहीं लेना, मुझे जहेज की जो है मांग और डिमांड नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए। तो वो बंदा अपने आप से जिहाद करता है, अपने नफ्स से जिहाद करता है, अपने बेटे से जिहाद करता है। और अगर बेटा नहीं लेता तो अपने मां बाप से जिहाद करता है। अगर बेटा नहीं लेना चाहता और अम्मा हां ऐसे लेके आ जाएंगे, और अब्बा हुजूर अरे ऐसा थोड़े होगा, हम ऐसे कैसे निकाह कर सकते हैं, हमने इतना पढ़ाया है, इतना लिखाया है, तो वो अब उससे जिहाद करता है, अपने मां बाप से लड़ता है, जिहाद करता है, कहता है मुझे नहीं चाहिए जहेज और मुझे नहीं चाहिए डिमांड, मैं सुन्नत के मुताबिक रिश्ता करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं, चाहे मुझे दूसरी शादी करनी पड़े, चाहे तीसरी शादी करनी पड़े, चाहे चौथी शादी करनी पड़े। अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अगर ऐसा कोई है जिहाद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी इमदाद करता है, अल्लाह ताला उसकी हेल्प करता है। दूसरा आदमी वल मुकातिबुल लज़ी युरीदुल अदा, एक ऐसा गुलाम जो अपने आका से मुकातबत कर ले, अपने आका से लिख ले, पढ़ ले, लिखा पढ़ी कर ले कि मेरे आका, ए मेरे मालिक, मैं इतना रुपया आपको कमा कर दे देता हूं। यह सिस्टम अभी मौजूद नहीं है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जमाने जाहिलियत में गुलामी का सिस्टम था, और उसके बाद इस्लाम आने के बाद गुलामी का सिस्टम खत्म हुआ। उस टाइम गुलामी का सिस्टम था, जिसका कोई गुलाम होता था उसका मालिक होता था, तो वो मालिक जो भी कहता उसको करना पड़ता, कमा कर ला करके देना पड़ता, लेकिन वो अपने मालिक से मुकातबत करता कि अल्लाह मैं अपने मालिक से मुकातबत कर रहा हूं और मैं अदा करने की नीयत करता हूं, मैं खयानत नहीं करूंगा।
تو اللہ تعالیٰ اس مکاتب آدمی کو بھی مدد کرتا ہے، اس غلام کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اور تیسرا آدمی وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، ایک ایسا نکاح کرنے والا، ایک ایسا شادی کرنے والا، ایک ایسا باپ جو اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے، ایک ایسی ماں جو اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے، ایک ایسا بھائی جو اپنے بھائی کی شادی کرتا ہے. تو ایسی صورت میں اس میں صرف اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہے، میرا بیٹا کہیں غلط کام نہ کر لے، میرا بیٹا معاشرے میں اپنے منہ کالا نہ کر لے اور ماں باپ کا منہ کالا نہ کروا دے، اس لیے زنا سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، جہیز کی مانگ نہیں کرتا، سنت رسول کے مطابق نکاح کرتا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مدد کرتا ہے، نکاح کرنے والے کی مدد کرتا ہے، نکاح کروانے والوں کی مدد کرتا ہے. تو قربانی عبادت، نکاح بھی عبادت. تو قربانی اگر ہم ایسے پیش کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نبی نے جیسے حکم دیا، تو لازمی طور پر ہم نکاح بھی ویسے کریں گے جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. تب جا کر وہ نکاح قبول ہے، مقبول ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اب سوچیں کہ ہم قربانی تو پیش کر رہے ہیں لیکن یہ بڑی قربانی ہم نہیں کر پا رہے ہیں، جہیز کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں جو ہندوانہ رسم ہے. تو ایسی صورت میں ہماری قربانی کس درجہ میں؟ ان ایام میں ایک دن کا روزہ رکھنا ہے. ویسے اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان چاہے تو 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک روزہ لگاتار رکھ سکتا ہے. لیکن یوم عرفہ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے یوم عرفہ کے روزے کے تعلق سے. حدیث کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام کے اندر اس حدیث کو نقل فرمائی. حدیث کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ قال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے؟ اس میں کیا کرنا ہے؟ اگر روزہ رکھیں گے تو ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ کیا چیز ملے گی؟ کیا انعام ملے گا؟ کیا ثواب ملے گا؟ کیا اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے یوم عرفہ کا روزہ، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال گزشتہ گناہ، جو 1 سال آج سے 1 سال پہلے جو ہم نے گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ بڑا گناہ نہ ہو، کبیرہ گناہ نہ ہو. اگر بڑا گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، تو جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے. چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور نیکسٹ 1 سال، نیکسٹ 1 ایئر اگر کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، ہاتھوں سے، آنکھوں سے، قدموں سے، نظروں سے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. 1 سال آنے والے گناہ. اب سوال یہ ہے کہ یوم عرفہ کو ہم ہندوستان میں کب مانیں گے؟ بڑا اختلاف ہے نوجوانوں، میرے بھائیوں. کوئی فرماتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ایسا ہے کہ سعودیہ میں، سعودی عرب میں جس دن یوم عرفہ ہوگا ہمارے یہاں بھی وہی یوم عرفہ ہونا چاہیے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، 9 ذی الحجہ اپنے ملک کی رویت کے حساب سے، مثال کے طور پر ایک دن پیچھے ہم چلتے ہیں سعودیہ کے اعتبار سے، سعودیہ کے حساب سے ہمارا روزہ بھی ویسے ہوتا ہے، ہماری جو ہے شب قدر ویسے ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں آج ہمیں پتا چل رہا ہے کہ آج سعودیہ میں اتنی تاریخ ہے، ٹیکنالوجی عام ہو چکی ہے، آج ہمارے یہاں موبائل ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا. اگر ہمارے علاقے سے کوئی حاجی جاتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا آج کون سی تاریخ ہے وہاں پر. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا حج کون سے دن میں ہو رہے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ عمرہ وہ کب کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا وہ قربانی کب پیش کر رہے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہاں کی تاریخ کیا ہے.
آج اگر معلوم ہے تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو ٹیکنالوجی اور نیٹ وغیرہ کی اسلام کو ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو صحیح مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے حساب سے جو 9 تاریخ بنتی ہے، 9 تاریخ جو کہ سوموار کا منگل کا دن پڑتا ہے، 10 تاریخ قربانی یعنی بدھ کا دن اس سال کے حساب سے، تو منگل کے دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، یوم عرفہ کا روزہ، اور سوموار کی رات میں اس کی سحری کر لینی چاہیے، اور منگل کو روزہ ہمیں اس سال رکھ لینا چاہیے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اگر ایسا عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین ہمیں 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور 1 سال آنے والے گناہ معاف کر دیتا ہے. ان ایام میں ہم زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں اور ذکر و اذکار کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، تحلیلات پڑھتے رہیں، تکبیرات پڑھتے رہیں. جو تکبیرات ہمیں سکھلائی گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، چاند نظر آیا ہے اس سے لے کر کے نماز تک ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، ایام تشریق تک ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے اور بھی ذکر و اذکار ہمیں کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ تمام ذکر و اذکار، تسبیحات، تکبیرات، ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور نوجوانوں، ان ایام میں کم سے کم موبائل کو چھوڑ کر وہ جو بار بار میں کہتا ہوں، وہ جو پب جی اور فری فائر میں اپنی آنکھیں برباد کر رہے ہیں اور اپنی جو ہے راتیں برباد کر رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لو، اذکار کر لو، روزہ رکھ لو، گناہوں کی معافی کروا لو اور صحیح معنی میں قربانی پیش کرو. ریا، دکھاوا، نمود، شہرت اس میں نہ پائی جائے، ایسی قربانی ہم اور آپ پیش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے مقاصد، اس کے اغراض کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق دے. جب تک ہمیں اس کائنات میں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے. ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، عمل کرتے کرتے ہمارا خاتمہ ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.